میرا چیلنج ہے بھائی یہ، اس مرزا انجینئر کو کہا جائے کہ بخاری کی ایک حدیث بغیر اعراب کے ہو وہ پڑھ کے دکھا دے، میں اندر مرید ہو جاؤں گا یار۔ جو ڈاکٹر ہو کے جوتا ہی سلائی کرنا نہیں آیا تو ڈاکٹر ہونے کا کیا فائدہ؟ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ تو بھائی تم انجینئر ہو، انجینئر بن کے رہو، علماء سے پنگے نہ لو، اگر اتنا دم ہے تو سامنے بیٹھ کے بات کرو۔ بالکل صحیح۔ اپنے کمرے کے اندر ایک کیمرہ لگا کے اپنے ہی چھنکنے قسم کے بچے سامنے بٹھا کے وہی سوال کر رہے ہیں اور یہ جواب دے رہا ہے، وہاں پہ محدث یورپ بنا ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کو رب نے نبیوں کا وارث بنایا ہوا ہے، انجینئر کو نہیں بنایا ہوا، ہاں علماء کو بنایا ہوا ہے، نہ منہ نہ متھا، اور بیٹھا ہوا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ علماء کا سامنا نہیں کر سکتے یہ لوگ، عربی اس کو پڑھنی کوئی نہیں آتی، اور وہ کہہ رہے جی نبی کا تو سایہ تھا۔ میں نے کہا میں دکھاتا ہوں، وہ کہتا ہے قسم بخدا میں نے خود دیکھا ہے جب نبی چلتے تھے حضور کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تم نے نبی کو اپنے جیسا سمجھا ہوا ہے، حضور تو ہمارے جیسے ہی تھے۔ ان لوگوں نے لوگوں کے دلوں سے ادب ختم کر دیا یار۔ میری سنو بات یار، اے جی ہمارے لوگوں کا عقیدہ اتنا خراب ہو گیا، ایسے لوگوں کو سن سن کے ان کا اعتقاد خراب ہو گیا، بگڑ گئے یار لوگ۔ اگر ان کو بتایا ہوتا یار کہ کتابیں بھری پڑی ہیں، مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو حیات ابدی عطا کی ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی بڑی باتیں ارشاد فرما دی ہیں، مسلم کی روایت لکھی ہوئی ہے، فرمایا میں نے خود دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور موسیٰ کو گزرے تو اتنے سال ہو گئے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، اور ایک کمال یہ بھی ہے کہ موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن کمال تو یہ بھی ہے نا مصطفیٰ براق پر اتنی تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا سلامت رہے یار۔ یہ بھی کمال ہے نا، یہاں پہ دوربینیں ہوتی ہیں، دوربین سے بھی کوئی قبر کے اندر کا منظر نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تو کہتا نبی ہمارے جیسے ہیں، اور کیڑے اپنی کبھی شکل تو دیکھنا، ان کے نین نقش بگڑے پڑے ہیں یار جو نبی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ علماء کے سامنے بیٹھ جائیں ان کی مجال ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے، لیکن ہماری قوم اتنی سادہ ہے، اتنی سادہ ہے، انہوں نے سمجھاؤ نا تو کہتے ہیں حضرت سب کی ہی سننی چاہیے۔ میں کہا یار میری سن گل، پھر جب سر درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر کو کیوں جانا ہے؟ سب کی سن لو، موچی دے کول جا جی میرے سر میں درد ہو رہی ہے ذرا دو کو تھوڑیاں مار دو صحیح ہو جائے۔ آپ کہیں گے حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ تو عالم مفتی کہلاتے ہیں، آپ کو اتنی بھی سینس نہیں ہے کہ جندہ کام میں ہوندہ ہی ہے۔ او بھائی اس کی فیلڈ نہیں ہے، وہ تو جتی سلائی کر کے دے گا، جس کا کام ہے وہ وہی کرے گا نا۔ تو یہ ڈاکٹر کا کام ہے، میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں جی، جتا ٹوٹی جائے ڈاکٹر کو جاندے ہو، اے ڈاکٹر صاحب سلائی کر دیں، کہتا یار میرا کی کام ہے، بلکہ آپ یہ کہہ نہیں سکتے ہاں تھوڑے تو کیس ہو جانا ہے۔ ڈاکٹر بڑے تتے نے بھائی، انہوں نے کہا میری تو ہین کر دیا، جانتا نہیں ڈاکٹر ہوں میں، مجھے کہتا جوتیا سلائی کر دے۔ اب یہ عقل کا اندھا، وہ کہتا لے 16 سال پڑھ کے 20 سال پڑھ کے کی فائدہ ہویا، جتی بھی سلائی کرنی نہیں آئی۔ تو لوگ اس کو کہیں گے نا وہ جاہل تو ہے، وہ نہیں ہے، اس کا جو کام تھا اس نے وہ سیکھا ہوا ہے، اس بارے میں اس سے پوچھو، جوتا سلائی کا اس کو بیچارے کو کیا پتہ ہے۔ جو ڈاکٹر ہو کے جوتا ہی سلائی کرنا نہیں آیا تو ڈاکٹر ہونے کا کیا فائدہ؟ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ تو بھائی تم انجینئر ہو، انجینئر بن کے رہو، علماء سے پنگے نہ لو، اگر اتنا دم ہے تو سامنے بیٹھ کے بات کرو۔ بالکل صحیح۔ اپنے کمرے کے اندر ایک کیمرہ لگا کے اپنے ہی چھنکنے قسم کے بچے سامنے بٹھا کے وہی سوال کر رہے ہیں اور یہ جواب دے رہا ہے، وہاں پہ محدث یورپ بنا ہوا ہے جی، یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ میں نے کہا عالم صاحب ایک گل کرو، انہوں کا بخاری دی ایک حدیث بغیر اعراب دے، زبر زیر پیش کے بغیر پڑھ کے دکھا دے، میرا چیلنج ہے بھائی یہ،
اس مرزا انجینئر کو کہا جائے کہ بخاری کی ایک حدیث بغیر اعراب کے ہو وہ پڑھ کے دکھا دے، میں تو مرید ہو جاؤں گا یار۔ اس کو عربی تو پڑھنی آتی کوئی نہیں ہے، عربی پہ زبر زی پیش لگی ہے وہ بھی غلط پڑھتا ہے، قرآن کی آیت بھی کوئی نہیں پڑھنی آتی، اور ہمارے لوگ کہتے ہیں سب کی ہی سننی چاہیے۔ او بھائی دیکھو یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ علماء کا مسئلہ ہے، انہیں سارے دی پچھلیاں نمازیں خراب کر چھڑی ہیں۔ کہتا جی یہ لوگ آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں یہ تو پڑھنی نہیں چاہیے۔ میں کہا اچھا جی، میں کہا پھر کی پڑھیے، تو دس دے۔ نہیں سے نہیں باتیں، آپ لوگ کہتے ہیں جی قبر میں 3 سوال ہوں گے، قبر میں تو بس ایک ہی ہوگا۔ میں کہا لگتا ہے انجے جس طرح یہ باتیں کرتا ہے اس کے اوپر ڈائریکٹ آسمان سے باتیں اتاری جا رہی ہیں یار، جو علماء کو صدیاں گزر گئی نہیں ملی، اس کو آج مل گئی ہیں۔ اور لوگ اتنے سمجھدار ہیں کہ دین سیکھنے کے لیے علماء کو چھوڑ کر انجینئر کے پاس جا رہے ہیں، وہ اپنی انجینئرنگ کرے گا۔ پھر ہم لوگ جو کتابیں پڑھاتے ہیں نا بھائی، جو کتابیں ہم پڑھاتے ہیں، ہمارے پاس جو بچے پڑھتے ہیں عربی کے اندر کتابیں ہیں، اور اس عربی پہ نہ ہی زبر ہے، نہ ہی زیر ہے، نہ ہی پیش ہے۔ ہمارے طالب علم کو اتنا پتہ ہوتا ہے یہاں پہ زبر لگنی ہے، یہاں پہ زیر، یہاں پہ پیش، وہ خود لگا کے پڑھ لیتا ہے۔ میں کہا پتر تو ساڈا چھڑ، ساڈے طالب علمہ دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عالم عربی کو اتنا سمجھتا ہے کہ بغیر زبر زیر پیش کے قرآن بھی ہو وہ پڑھ لے گا، تے اتنے زبراں زیراں لگیاں بھی انہوں پڑھنی نہیں آندیاں، تو پھر مجھے بتائیں یہ عالم کس بات کا ہوا؟ نہ کسی عالم کو کدی گیا، نہ کدی پڑھیا۔ عالم ارواح کے اندر ڈائریکٹ آ کر امام بخاری بھی اس کو پڑھا دیتے ہیں، امام مسلم بھی پڑھا دیتے ہیں، عالم تخیلات کے اندر امام اعظم سے بھی ڈائریکٹ پڑھ لیتا ہے یہ بندہ۔ اور اللہ خیر کرے کہیں مستقبل میں یہی نہ کہہ دے میں نے ڈائریکٹ حضور سے ہی پڑھا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے فتنوں سے دور ہو جائیں بھائیوں، جو آ کر ہمارے جوانوں کو خراب کرتے ہیں، ان کے اعتقادات کو خراب کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کل کو وہی بچہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اٹھ کے کہتا ہے جی نبی بھی ہمارے جیسے ہی تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کو یہی باتیں بتانی ہیں تو مجھے بتاؤ کون آ کر نبی کی تعظیم کرے گا؟ میں نے کہا تو مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہو سکتا، ہاں مسلمانوں کے پیشوا مجدد الفسانی ہے، مسلمانوں کے پیشوا علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ فرماتے اذ فرق بین موتہ و حیاتی لمشاہدۃ لامتہ و نیات و خواترہم، فرمایا سنو میرا عقیدہ ہے، تمہیں بتا رہا ہوں، تم جہاں پر بھی ہو میرے نبی کا نام لیتے ہو، میرے نبی کو تمہارے نام لینے کا بھی پتہ ہے، تمہارے دل میں جو بات چل رہی ہے حضور کو تو اس بات کا بھی پتہ ہے۔